بارے دیگر صلوات صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مرحوم سید شوکت حسین اور سید افتخار حسین مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بانیان مجلس کو اور جتنے بھی مرحومین ہیں اہل علاقہ حاضرین کے تمام تر کے لیے مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وحی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین معصومین. سنبھل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی.
أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس کرائی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں. وقت کافی کم ہے کیونکہ ٹائم 1 بجے کا تھا. کچھ آتے ہوئے راستے کے مسائل تھے مختصر اور مفید کہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کسی چیز کا علم نہیں تو اس سے پوچھو جو اس چیز کو جانتا ہے. یہ ہدایت کا بہترین طریقہ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں جانتے. تو اللہ نے کہا جو نہیں جانتے وہ ان سے پوچھیں جو جانتے ہیں. اور کائنات میں سب سے پہلے انسان کو اتارا گیا وہ نہیں تھا جو نہیں جانتا تھا، وہ تھا جو جانتا تھا. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پروردگارا تو نے سب سے پہلا انسان جو بھیجا وہ نبی تھا. اب جب حضرت آدم زمین پر آئے تو کوئی گھر نہ تھا، کوئی روڈ نہ تھا، کوئی کھیتی باڑی نہ تھی. یہ ساری زحمتیں آدم نے آ کے خود کی. گھر خود بنایا، روڈ خود بنائے، کھیتی باڑی خود کی. اب ظاہر ہے جب سب کچھ خود کر رہے تھے تو کتنی زحمتیں آدم کو اٹھانی پڑی ہوں گی گھر بنانے کے لیے. آج ہم گھر بناتے ہیں خود نہیں بناتے، مزدور بلاتے ہیں. کھانا بنانا ہو کوئی کوک بلاتے ہیں. تو بنتا ہے کہ پروردگارا تو نے اتنی زحمتیں حضرت آدم کو دیں، اچھا نہ ہوتا پہلے ہمیں بھیج دیتا، ہم گھر بناتے، روڈ بناتے، سارے بندوبست کرتے. اس کے بعد تو اپنے نبی کو بھیجتا. پہلے عام مخلوقاتی زحمتیں کرتی، روڈ بناتی. جب ہر چیز تیار ہو جاتی تو پروٹوکول کے ساتھ تو حضرت آدم کو بھیجتا. تو سنیں گے اللہ کی آواز کیا آئے گی؟ خدا کی آواز آئے گی اے میرے بندے اگر میں تجھے پہلے بھیج دیتا اور تم میں سے اگر کوئی خطا کرتا اور قیامت کے دن میں یہ پوچھتا کہ تم نے خطا کیوں کی، تو یہ کہتا خدا کوئی ہادی نہیں تھا. تو فرمایا اپنے ہادی کو تکلیف دینا برداشت کروں گا لیکن تیرے لیے میں کوئی جگہ خالی نہیں رکھوں گا کہ تو یہ بولے کہ پروردگارا کوئی ہادی نہیں تھا. اسی طرح امام حسین آپ کو فرش عزا پہ بلاتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ یہ نہ بولیں کہ مولا حسین کوئی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والا نہ تھا. کہا تو اتنی مجلسوں میں جاتا تھا، اتنا ذکر حسین سنتا تھا. کوئی اور قوم تو بہانہ کر سکتی ہے پر شیعہ کبھی بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی. تمہارے لیے جو ہم نے ہدایت کا بندوبست کیا. ایک شیعہ عالم جب اہل سنت کے عالم کو یہ ٹوکنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی اتنی معاشرے میں بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، لوگ خدا سے، نبی سے، آل رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے جوانوں پہ تبلیغ کرتے؟ کیوں نہیں بولتے کہ راہ خدا کیا ہے، راہ جنت کیا ہے؟ تو وہی مولانا صاحب نے کہا کہ شیعہ عالم آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ واقعاً معاشرے میں تبلیغ کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے کہا جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ نے آپ کو حسین دیا ہے، ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے کہ آپ 10 دن محرم کی مجلسیں کرواتے ہو، نہ کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی بڑا اعلان کرنا پڑتا ہے، بس نام حسین ہی کافی اور امام بارگاہ محرم میں بھر جاتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. کہ ہم کسی کو بلانا چاہیں، ہمارے پاس ایک جمعہ ہے، جمعے میں بھی عورتیں نہیں آتی ان کے ہاں،
بڈھے بڈھے آ جاتے ہیں، تھوڑے بہت لوگ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں، لیکن جو نعمت خدا نے حسینیوں کو دی ہے، نعمت فرش ازا، کہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کہ یہ نعمت ہمارے پاس تھوڑی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف 10 دن 2 مہینہ آپ لوگوں کو جمع کرتے ہو، کبھی ولادت کے بہانے، کبھی شہادت کے بہانے، کبھی ضربت شب قدر میں علی بن ابی طالب کے بہانے۔ اب کوئی اور قوم قیامت کے دن بہانہ کر سکتی ہے کہ مجھے ہدایت نہیں ملی، لیکن شیعوں کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ وہ یہ بہانہ کریں کہ پروردگارہ ہمیں ہدایت نہیں ملی۔ تو خدا کہتا ہے میں نے جگہ جگہ تجھے فرش عزائے حسین پہ بلایا اور تجھے پیغام ہدایت عطا کیا۔ اور ہادی کیسے؟ علی ابن ابی طالب جیسے، ہادی کیسے؟ حسن ابن علی جیسے، ہادی کیسے؟ حسین ابن علی جیسے، جن کے پاس ایسے ہادی ہوں ان کو پھر بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ ابی ابن کعب کہتے رسول کے ساتھ بیٹھا تھا، اہل سنت کے بہت بڑے راوی ہیں، کہتے اچانک امام حسین آئے، رسول کی نگاہ جیسے نواسے پہ پڑی، نواسے کی نگاہ نانا پہ پڑی، مولا حسین نے کہا سلام علیک یا ابتا یا جدہ، یا رسول اللہ میرا آپ پر سلام ہو۔ نبی نے فرمایا وعلیک السلام یا زین السماء، اے آسمانوں کی زینت تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ ابی کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں، آپ حسین کے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ فرمایا ابی زمین والے حسین کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے حسین کو جانتے ہیں۔ زمینوں پر حسین کا اللہ اکبر، زمین والے اتنا ذکر حسین نہیں کرتے جتنا ذکر حسین ابن علی آسمان والے کرتے ہیں۔ تو خدا نے آپ کو دیکھیے، قرآن جو کتاب ہے وہ اصولوں کی کتاب ہے۔ اکثر شیعوں پہ اعتراض ہوتا ہے اگر 12 امام تھے آپ کے تو خدا نے نام کیوں نہیں بتایا؟ ہوتا ہے نا کہ 12 ہی ہادی تھے، یہ کیوں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں۔ کہ اللہ ایڈریس دے تو فل ایڈریس دینا، علی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو۔ یہ اللہ لوگوں کو کنفیوز کیوں کر رہا ہے؟ سیدھا بتا دے۔ تو قرآن کنفیوژن کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ اللہ کا کام نام نہیں بتانا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 5000 دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں، اور بولوں کہ اسلام آباد چلے جاؤ F9 میں فلاں امام بارگاہ میں، وہاں علی صاحب ہوں گے، ان کو دے دینا۔ اب آپ نے مولوی صاحب سے 5000 لیے، مثلا F9 پہنچے، ایک امام بارگاہ تھا، اور لاؤڈ پہ جا کے اعلان کیا بھائی مولانا نے 5000 بھیجے ہیں، اور کہا جس کا نام علی ہے اسے دو۔ اب 500 لوگ ہیں، جس کا نام علی ہوگا سارے آگے آ جائیں گے، کنفیوژن بن جائے گا۔ تو نام اتنا تعارف نہیں کراتا۔ 100 لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہوگا، 1000 لوگ ہوں گے جن کا نام مثلا حسن ہوگا، لیکن اگر یہ بولوں یہ فلاں شہر میں جانا ایک بندہ ہوگا، مثلا نام علی ہوگا، ساتھ میں ڈاکٹر ہوگا، ایج یہ ہوگی، حلیہ یہ ہوگا، اوصاف اگر بتاؤں، صفت بتاؤں، تو صفت نام سے زیادہ اظہر ہوتی ہے۔ مثلا فلاں عارف صاحب ہیں لیکن سر پہ امامہ ہوگا، مولانا ہوگا، سید ہوں گے، اسے جا کے دینا، اب جو بھی مجمع میں آئے گا جلدی پہچان دے گا۔ تو خدا کہتا ہے میں نام نہیں بتاتا، میں صفت بتاتا ہوں۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا نام علی ہے، میں یہ بتاؤں گا وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اب کس نے زکوٰۃ دی تو ڈھونڈے گا، بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ لیکن اگر مثلا خدا یہ بتاتا کہ پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، نام بتا دیتا، اب بعد میں آنے والے پیدا تو ہوئے نہیں، نام پہلے بتا دیے۔ اب مثلا دشمن نے بھی سنا کہ بعد میں آنے والے کا نام کیا ہوگا، مثلا کاظم ہوگا، رضا ہوگا، اب اس نے کیا کیا، اپنے بچے کا نام رکھ لیا رضا۔
بچے کا نام رکھ لیا کاظم اور بولنے لگا جس کے لیے خدا نے بولا تھا وہ یہ ہے. آپ کو کیا پتا ابو سفیان اپنے سارے بچوں کے وہ نام وہ نہ رکھتا اگر قرآن میں آ جاتے. ایک کھلم کھلا حدیث ہے من کنت مولا ہو فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آج تک مفتی مولا کی معنی بدل بدل کر لوگوں کو علی سے دور کر رہا ہے. ایک لفظ کی معنی جب بدل سکتا ہے تو کیا یہ نام وہ اپنے بچوں پہ نہیں رکھ سکتے تھے؟ اردن کا بادشاہ بولتا ہے میں مہدی ہوں، پتہ ہے آپ کو کیا بولتا ہے؟ میں مہدی ہوں. اور نام بھی اس نے اپنی نسلوں میں اپنے بچوں کا نام تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. تو اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا. اور صفت ہر بندہ پال نہیں سکتا کہ کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا. یا رسول اللہ نام بتا دو، سیدھی بات ہے، کل علم کسے دوں گا؟ علی کو دوں گا. نہیں کا سوچیں کہ جو صفت بتا رہا ہوں وہ ان کے اندر ہے یا نہیں ہے. کل علم اسے دوں گا، رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، اور ایسا کرار جو غیر فرار ہوگا. اب سب جانتے تھے کہ جتنی جنگیں پہلے ہوئی تھیں ان سب میں سے کوئی نہ کوئی بھاگ چکا تھا. اب سوچتے بھی تھے علم ہمیں ملے. ظاہر ہے ایک شرافت ایک کرامت جب دی جاتی ہے ہر بندہ خواہش کرتا ہے مجھے ملے. دعائیں بھی کر رہے تھے. پھر جب صفت کو دیکھتے تھے کہتے تھے یہ تو ہمارے اندر نہیں ہے. تو اللہ کیا بتاتا ہے؟ صفت. فرمایا اہل بیت رسول. اب شاید سب بولیں کہ ہم بھی اہل بیت رسول ہیں. آج کے کئی سادات بھی بولیں گے ہم اہل بیت رسول ہیں. لیکن فرمایا ہر اہل بیت رسول نہیں، وہ اہل بیت رسول جن سے خدا نے ہر طرح کے رجس اور ناپاکی کو دور رکھا ہے. اللہم صل علی محمد. ایسے اہل بیت رسول ہوں گے. اب جا کے ڈھونڈ کون ہے اہل بیت رسول. تو اللہ نام نہیں بتاتا، کیا بتاتا ہے؟ صفت بتاتا ہے. صفت نام سے زیادہ واضح ہوتی ہے. نام شاید کسی کو یاد نہ رہے لیکن بولوں گا یار فلاں گھر میں جاؤ گے سب سے جو موٹا آدمی ہوگا نا اسے جا کے میرا سلام دینا. اب نام شاید بھول جاؤ، موٹے آدمی کو تو نہیں بھولو گے جیسے نظر آئے گا. ایک نشانی جب آپ کو میں دوں گا نا، اسی طرح امام زمانہ کی نشانیاں بتائی گئیں. ہاں اسی طرح اہل بیت کی نشانیاں بتائی گئیں. تو اللہ نے قرآن میں نام نہیں بتائے، کیا بتائی ہیں؟ نشانیاں بتائیں. اعتراض کیا جاتا ہے شیعہ اتنی لعنتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا خدا نے قرآن میں اتنی لعنتیں کیوں کی ہیں؟ 40 سے زیادہ کھلی لعنتیں ہیں خدا کی، لیکن نام نہیں بتاتا خدا. وہاں بھی کیا بتاتا ہے؟ صفت بتاتا ہے. اب یہ بولیں آپ شیعہ فلاں پہ لعنت کرتے ہو فلاں پہ لعنت کرتے ہو، خدا بھی نام بتا کے لعنت کرتا. بھائی نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے. اب جن پہ ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھ ان کے اندر وہ صفت ہے کہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. اب مفتی سے سوال بنتا ہی نہیں کہ میں یزید پہ لعنت کروں یا نہ کروں. جب بول دیا کہ ظالموں پہ لعنت ہے اور تو بھی مان رہا ہے کہ اس نے ظلم کیا تو سوال نہیں بنتا کسی مفتی سے کہ مولانا یزید پہ لعنت بھیج سکتے. بھائی جب خدا بھیج رہا ہے تو مفتی کون ہوتا ہے؟ نص سے قرآن موجود ہے کہ خدا کی لعنت ظالموں پر، خدا کی لعنت جھوٹوں پر، خدا کی لعنت غاصبوں پر. ہاں یہ ساری لعنتیں خدا نے قرآن میں بھیجی ہیں. تو اللہ کہہ رہا صفت ہے. اب یہ نہیں کہ تو یہ سوچے یزید پر ہے اور اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہے. اگر یزید نے ظلم کیا تو اس پر بھی لعنت. اب ظلم کی نوعیت ہے، بڑا ظلم کیا تو بڑی لعنت. اور آج اگر تو بھی ظلم کر رہا ہے تو وہ لعنت تیرے اوپر بھی آتی ہے. صفت کسی کے اندر بھی پائی جائے اس پہ لعنت ہے. اگر خدا رحمت بھیج رہا ہے، اگر وہ رحمانی صفت تیرے اندر بھی ہے تو اللہ کی رحمت تیرے اوپر بھی پڑی جاتی ہے. تو یہ جنگ کے صفات ہے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. امام فرماتے ہیں کہ 75 لشکر ہیں عقل کے اور 75 لشکر ہیں جہالت کے. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے ان لشکروں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. یعنی 150 سپاہی ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں. آدھے سپاہی عقل کے، آدھے سپاہی جہالت کے. اب فرمایا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عقل کے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، جہالت کے سپاہیوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں.
مومن کیا کرتا ہے؟ جہالت کے سپاہیوں کو مارتا ہے، عقل کے سپاہیوں کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب فرمایا یہی 60-70 سال کی زندگی میں تو نے دیکھنا ہے تیرے پاس کون سے سپاہی ہیں، عقل والے ہیں یا جہالت والے ہیں؟ پیدا ہوتے ہر بندے کے پاس ہوتے، شمر کے پاس بھی یہ سپاہی تھے، یزید کے پاس بھی یہ سپاہی تھے، حبیب ابن مطاہر کے پاس بھی یہ سپاہی تھے، ہر کسی کے پاس۔ فرق یہ تھا شمر نے اپنے عقل کے سپاہیوں کو قتل کر دیا، حر نے اپنے عقل کے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا۔ صبر عقل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے، شکر عقل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے، سخاوت عقل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے، عفت عقل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے، بے حیائی جہالت کا سپاہی ہے، کنجوسی جہالت کا سپاہی ہے، حسد جہالت کا سپاہی ہے، بغض جہالت کا سپاہی ہے۔ اب سوال یہ تو کس سپاہی کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو معصوم فرماتے ہیں 75 سپاہیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ اور جہالت کے سپاہیوں کو کیا کر؟ ختم کر۔ تبھی میں مختلف مجلسوں میں اس مومنین سے سوال کرتا ہوں کہ کبھی تو نے سوچا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ نفس، اور کسی نے کہا شیطان، اور یہی تو المیہ، ہمیں یہی نہیں پتا کہ میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ مطلب میں سپاہیوں کو نہیں جانتا۔ عقل کا سپاہی اگر تو پہچانے گا نہیں کیسے مقابلہ کرے گا؟ مجھے یہی نہ پتا ہو میں کس کے میدان میں کھڑا ہوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بندہ یزید کے میدان میں کھڑے ہو کے نعرے حسین کے مارتا ہے، فائدہ نہیں۔ پہلے میدان ڈھونڈ کے تو کس میدان میں اور کس کا کھلاڑی ہے۔ دیکھیے ٹیمیں بنتی ہیں نا، کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں، ٹیم ایک ہوتی ہے۔ کرکٹ کی ٹیم وہی ہوتی ہے، کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہر زمانے میں شکلیں بدلتی ہیں، کریکٹر وہی ہوتے ہیں۔ کبھی یزید کی شکل تھی، کریکٹر ظلم کا تھا نا۔ کبھی صدام کی شکل تھی، کریکٹر ظلم کا تھا۔ قذافی کی شکل تھی، کریکٹر ظلم کا تھا۔ بش کی شکل تھی، کریکٹر ظلم۔ کریکٹر بدلتے رہتے ہیں نا، شکلیں بدلتی ہیں، کریکٹر وہی ہوتے ہیں۔ جس طرح کرکٹ کی ٹیم وہی ہوتی ہے، پلیئرز بدلتے ہیں۔ 92 میں پلیئرز اور تھے، 95 میں اور تھے، لیکن گیم کے اصول وہی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اس زمانے میں چھکا لگتا تھا تو 7 رن سے بنتی تھیں اور آج لگے مثلا 6 بنے، نہیں، وہی ہے، وہی اصول ہیں، وہی گیم ہے، لیکن کھلاڑی بدلتے جا رہے ہیں۔ کب وہی میدان ہے، ٹیم کے کھلاڑی بدل رہے ہیں۔ شیطان کبھی کھلاڑی یزید کو بناتا ہے، کبھی کھلاڑی کسی اور ظالم کو بناتا ہے، گیم وہی ہے۔ اللہ کی ٹیم بھی وہی ہے، خدا کھلاڑی بدلتا رہتا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ تو نے یہ دیکھنا ہے تو اس زمانے میں کس ٹیم کا ممبر ہے، کس ٹیم کا حصہ ہے، کس کے میدان میں کھیل رہا ہے۔ میدان مشخص کر، اپنی ڈیوٹی مشخص کر کہ واقعاً میری ڈیوٹی کیا ہے۔ اور جب یہ سمجھ گیا کہ ہوں تو حسین کا کھلاڑی پر کھڑا یزید کے میدان میں ہوں، سمجھ گیا، یہ اس رات سمجھ گیا کہ اور تو کر کیا رہا ہے حسین کا کھلاڑی پر کھڑا کہاں ہے؟ یزید کے میدان میں۔ اگر حسین کے ساتھ رہنا ہے تو میدان بھی بدلنا پڑے گا۔ یزید کے میدان سے نکلا، حسین کے میدان میں آیا اور ایسا کھیلا کہ آج تک دنیا اس کے کھیل کو یاد رکھتی ہے۔ سوال یہ ہے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے بندہ ٹیم پاکستان کا ہوتا ہے، پیسے لے کے کھیلتا اگلے کے لیے۔ ہم میں سے شاید بعض لوگ یہ کرتے ہیں، سپاہی امام حسن کا ہے، امیر شام سے پیسے لے کے کھیل کس کے لیے رہا ہے؟ شامیوں کے لیے کھیل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جب پتہ نہ ہو کہ واقعاً میرے وجود میں کون سی چیز ہے جو مجھے شیطان کا کھلاڑی بناتی ہے اور کون سی چیز ہے جو مجھے حسین ابن علی کا کھلاڑی بناتی ہے۔ اب میں نے سوال کیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کوئی کہتا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، کوئی کہتا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ مختلف مجلسوں میں سوال کرتا ہوں میں، کسی مومن نے کہا مولانا سب سے بڑا دشمن ہمارا یزید ہے، اور ایک تو نوجوان بیچارہ بھولا سا تھا، اس نے کہا موبائل سب سے بڑا دشمن ہے۔ مطلب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، دعائے کمیل تو پڑھیے نا، کہتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ گنہگاروں کو پکڑے گا
اور کہے گا تم نے گناہ کیوں کیا، میری مخالفت کیوں کی، دو جملے کہیں گے، ظلمت نفسی، اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر کیا کیا، ظلم کیا، میں نے ظلم کیا، کسی اور نے نہیں، کیونکہ ظلم ہم خود ہی کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا۔ وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، خدا ظلم کیوں کیا، کیونکہ میں جاہل تھا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ شیطان بھی گمراہ کب کرتا ہے، جب تو جاہل ہوتا ہے۔ بندہ تجھے علی کے در سے دور کب کرتا ہے، جب تو جاہل ہوتا ہے۔ اب ایک دلیل دوں گا تاکہ آپ سب مان جائیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری اپنی جہالت ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے علم، ایک ہے جہل۔ علم نالج، جہالت نالج کا نہ ہونا، عدم علم یا عدم عقل کو جہالت بولتے ہیں۔ مثلا آپ سب کو پتا ہے امیر المومنین کی قبر کہاں ہے؟ نجف میں ہے۔ لیکن اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ کر قرآن اٹھاؤں، 10 قسمیں کھاؤں کہ علی کی قبر مثلا کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ قسم بھی اٹھا لوں، بولوں سید ہوں، مولوی ہوں، بھائی احترام کرو، علی کی قبر کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ ہاں، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی میری بات کو نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ علم ہے۔ جب علم ہو تو بڑے سے بڑا شیطان بھی تجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب علم ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، علامہ ہو، وہ تجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا سوال، مثلا ایک بادشاہ گزرا ہے تیمور، کسی کو پتا ہے اس کی قبر کہاں ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں پتا کہ بادشاہ تیمور کی قبر کہاں ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں، آپ کی کمزوری آ گئی میرے پاس۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، اب جو پتا میں دوں گا اس پتے پہ آپ چلو گے۔ مفتی کو پتا ہے لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، ان کو کیا پتا نبی کی حدیث کیا ہے، ان کو کیا پتا نبی کے صحابی کون ہیں۔ اب لوگ کیا ہیں؟ جاہل۔ جب بندہ جاہل ہو اور مجھے پتا ہو کہ اسے پتا نہیں، اب جو پتا میں دوں گا اسی پتے پہ آپ چلنا شروع کر دو گے۔ اب میں نے بتا دیا مثلا بابر کی قبر مثال دے رہا ہوں، ہاں بھائی سندھ کا ایک شہر ہے سکھر، وہاں بنی ہوئی ہے، اور آپ نے باہر نکل کے سب کو بولا کہ بابر کی قبر کہاں ہے، مثلا سکھر میں ہے، اور اگلے بندے نے کہا بھائی میں سکھر کا رہنے والا ہوں، ہے نہیں؟ آپ نے کہا نہیں مفتی نے بولا ہے، آپ اسے ضد کرنے لگے۔ انہوں نے بولا ہے، وہ بول رہا ہے نہیں، آپ بول رہے ہیں۔ اب دو لوگوں میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ کا سب سے بڑا دشمن کون بنا؟ آپ کی اپنی جہالت بنی۔ تبھی گانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ اگر جہالتوں سے نکلنا چاہتے ہو تو در علی کو تھام لو۔ دنیا کا کوئی یزید بھی تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ لطیفہ بھی حقیقت بھی ہر مجلس میں بتاتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب کسی گاؤں میں گئے تبلیغ کے لیے، لوگوں کو کہا بندگان خدا نماز پڑھتے ہو؟ کہ مولوی صاحب نماز کیا ہوتی ہے؟ ہماری نماز تو علی علی کرنا ہے۔ دیکھیے یہ میرا بدن ہے، غور سے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ یہ کیا ہے؟ بدن ہے۔ ہاتھ عضو بدن ہے، آنکھیں عضو ہیں، مطلب بدن کا ایک حصہ ہے، ٹانگیں عضو بدن ہے، زبان عضو بدن ہے، کان عضو بدن ہے، اور سب ضروری ہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے، سب کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر میری ٹانگ کٹ جائے، ہاں ایک ضرورت کم ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں مر جاؤں، میری آنکھ نکل جائے اندھا ہو جاؤں گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں مر جاؤں، میری بینائی، میری سننے کی طاقت ختم ہو جائے، ہاں بہرا ہو جاؤں گا، لیکن یہ نہیں کہ میں مر جاؤں۔ یہ سارے اعضاء ضروری ہیں، لیکن سوال ہے اگر میرا سر نہ ہو، ہاتھ کسی کام کا نہیں، سارا بدن سالم و بندے کا سر کاٹ لو، کس کام کے سارے اعضاء؟ کسی کام کے نہیں۔ تو کوئی عضو اہم ہے، کوئی عضو مہم ہے، انگلش میں بولتے ہیں کوئی عضو امپورٹنٹ ہے، کوئی عضو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔
ایک ضروری، ایک بہت زیادہ ضروری ہے. معصوم فرماتے ان قبلت ما قبل السوا، اگر یہ قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. مولا کیا فرما، اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہو جاتا ہے. اعمال میں نماز کی مثال سر کی طرح ہے. اگر نماز پڑھے تو مجلس قبول ہے، اگر نماز پڑھے تو اللہ کی جتنی دیگر عبادات ہیں وہ کیا ہیں؟ قبول ہیں. تبھی اہل بیت نے میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی. سیدہ زینب نے زندان شام میں نماز نہیں چھوڑی. ان قبلت ما قبل السوا، اگر یہ قبول ہے سارا، اور اگر یہ نہیں، گویا سر نہیں ہے، پھر جتنے بھی عمل کرو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بندگان خدا کوئی پڑھتا ہے نماز؟ کہا ہمیں تو آج تک یہی بتایا گیا کہ تیری نماز بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. نماز دعا کی معنی میں بھی آتا ہے، عبادت کی معنی میں بھی آتا ہے. جہاں اہل بیت فرماتے ہیں انا الصلاۃ، میں نماز ہوں، مطلب میں بھی عبادت خدا ہوں. ذکر علی عبادت، لیکن تمام تر عبادتوں میں جس عبادت کو سر بولا گیا ہے وہ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. کیونکہ نماز میں ہر کسی کا ذکر ہے. الحمد پڑھتے ہو نا، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے کن کا راستہ عطا کر؟ جنہیں تو اپنی نعمتوں کو نازل کیا. یہ نعمت والے کون ہیں؟ فرما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نعمت والے وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوتا. یہ نعمت والے وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوتے. اب تاریخ میں دیکھ لو جو کبھی گمراہ نہیں ہوا وہ 14 معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجود بھی ہے. ان قبلت ما قبل السوا. مولوی صاحب کہتے بھائی سمجھاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے جہالت انہوں نے دور کی. آپ کا مولوی صاحب پڑھی کیسے جاتی ہے؟ ایک نے تو اعتراض کر دیا، مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں تو مسجد نہیں ہے، امام بارگاہ ہے. کہ کوئی بات نہیں، وہیں جا کے پڑھ لیتے. مسجد کیوں نہیں بنائی؟ گا مسجد علی کا مقتل ہے. کہ کربلا گئے ہو؟ کہ ہر سال جاتے ہیں. کہ مسجد میں ایک علی قتل ہوا تھا، کربلا میں پورا گھرانہ قتل کر دیا گیا تھا، تو پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہ بھی تو مقتل حسین ابن علی ہے نا. عقل جب ایکٹیو ہو جائے تو بندہ اہل بیت کے قریب آتا ہے. اب گاؤں والوں کو کا وضو آتا ہے تو مولوی صاحب سکھا دیں، کسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا. اب تصور کرے گاؤں میں 400-300 لوگ ہوں، ایک ایک بندے کو سکھائے تو نماز کا وقت ہی نکل جائے. کہ بھائی گاؤں میں کوئی نہر ہے؟ کہا مولوی صاحب ایک نہر ہے. کہ سارے چلو نہر کے کنارے، میں وضو کرتا ہوں، مجھے دیکھو اور دیکھو وضو کی ترتیب کیسے ہوتی ہے. سارے نہر کے کنارے آئے، مولوی نے کلی کی، سارے گاؤں نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، سب نے ناک میں پانی ڈالا. مولانا نے چہرہ دھویا، سب نے چہرہ دھویا، سیدھا بازو الٹا بازو. اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. پتہ کون دے رہا ہے؟ مولانا دے رہا ہے. جب پتہ نہ ہو تو آپ پتہ کس سے لیتے ہو؟ جس کو پتہ ہو. یہ پتہ بڑا خطرناک ہے. غلط پتہ مل گیا تو بندہ گیا، صحیح پتہ ملا تو بندہ آباد ہو گیا. آپ نے کہا یہ راستہ مثلا مری جانا ہے، کسی نے غلط پتہ بتا دیا اور آگے کھائی ہو تو بندہ مر گیا. ڈاکو کھڑے ہوں تو بندہ دنیا سے گیا. تو پتہ صحیح بندے سے لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اب مولانا نے دونوں ہاتھوں دیے. اب کا بھائی مسا، مولانا مسا کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ دیکھو سر کا مسا. مولانا نے مسا کیا. اب مولانا جھکے پاؤں کا مسا کر رہے ہیں. اب پانی سے کیونکہ کھیل رہے تھے اور وضو کر رہے تھے، پانی نیچے گر رہا تھا، کیچڑ ہو گئی. اب کیچڑ ہو گئی، مولوی صاحب جیسے مسا کرنے گئے، مولانا کا پاؤں پھسلا اور بیچارے نہر کے اندر چلے گئے. اب پوری قوم دیکھ رہی ہے. قوم کو پتہ ہی نہیں وضو ہوتا کیا ہے. قوم کو پتہ نہیں وضو ہوتا کیا ہے. انہوں نے سمجھا وضو کا آخری حصہ یہ ہے کہ بندہ نہر میں جائے. مولانا صاحب اندر چلے گئے، بیچارے پاؤں پھسل گیا. اس کے بجائے کہ مولوی کو پانی سے نکالتے، سارا گاؤں پانی کے اندر چلا گیا. تو جب جاہل قوم کے مولوی اور ذاکر اور خطیب پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. پوری امت مسلمہ اگر آج پھسلی ہوئی ہے نا،
کیونکہ لیڈر پھسلے تھے. حسین کے مقابلے میں آنا واللہ جرأت چاہیے. حسین کا گلا کاٹنا جرأت چاہیے. لیکن بندہ اتنا کیسے پھسل جاتا ہے جب اس کے لیڈرز پھسل جاتے ہیں. قاضی شریح کو مذاق مت سمجھیے. علی ابن ابی طالب کے زمانے میں اور مختلف خلافتوں کے زمانے میں قاضی القضات تھا. سمجھو چیف جسٹس ہے بندہ. گاؤں گاؤں کا بندہ جاتا ہے فیصلہ کریے فیصلہ کریے فیصلہ کریے. اور یہ فتویٰ دیتا ہے کہ حسین واجب القتل ہے. یہ وہ خطرناک زندگی کا مرحلہ ہے. زندگی میں اگر کامیاب چاہتے ہو کہ فرماتے دو چیزوں پہ غور کیا کرو. تیری سلیکشن اور تیرا ریلیشن. تیرا انتخاب، تیرا چناو. زندگی میں کس کو چنتے ہو اور کس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہو، یہی تیری زندگی کی بنیاد ہے. غلط دوست ہوگا یقیناً تو غلطیوں میں پڑے گا. اچھا دوست ہوگا اچھائی کی طرف جائے گا. نور میں رہے گا نورانی رہے گا. ظلمتوں میں جائے گا ظلمانی بن جائے گا. تیرا انتخاب، بیوی کون سی انتخاب کرنی ہے، امام کسے بنانا ہے، کس محلے میں رہنا ہے، کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کون سی نوکری کرنی ہے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، ہر شے تیرے وجود پہ کیا رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے. فرما طیبوں کے ساتھ رہو گے تو طیب بنو گے، خبیثوں کے ساتھ رہو گے تو خبیث بنو گے. یہ تیرا انتخاب ہے کہ تو کسے چنتا ہے. یہیں پہ حر جیت گیا نا. سوچتا رہا پوری رات کہ میں کسے انتخاب کروں. امام حسین نے ایک ہلکی سی چنگاری، لکڑیوں کا گودام ہو نا، خشک لکڑی ہو، ہلکی سی بھی چنگاری لگے نا آگ کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے. امام نے دیکھا کہ حر کے اندر ظرف ہے کہ نہیں. اصل ہے ظرف. یہ قلب کیا ہے؟ ظرف ہے، برتن ہے. ظرف میں اگر طاقت ہدایت ہے تو ممکن نہیں کہ خدا اور اہل بیت تجھے ہدایت نہ دیں. لیکن اگر ظرف الٹا ہو، قلوب منقلب ہوں، کتنی بھی بارش ہو پانی جمع نہیں ہوگا. فرما دشمن علی کا دل الٹا ہے. جب دل الٹا ہے تو اسے ہدایت کبھی ملنی نہیں ہے. حر کا جو دل کا کاسا تھا، پیالہ تھا، وہ الٹا نہیں تھا، سیدھا تھا. امام نے ایک چنگاری لگائی. جب اس نے مولا کا راستہ روکا اور بہترامی کی اس نے. جب امام جانا چاہتے تھے تو اس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور مولا کے گھوڑے کو روک لیا. کہ حسین مجھے حکم ہے، میں تجھے کہیں جانے نہیں دے سکتا. اس وقت کہا کہ ثقلت کو امک، تجھ پہ تیری ماں روئے. عرب میں یہ جملہ ایک طرح کی نفرین ہے، سمجھو ایک طرح کی بد دعا ہے یہ جملہ. حر کو بڑا غصہ آیا. کہتا ہے میری آنکھوں میں خون جمع ہو گیا، لشکر کا سردار ہوں. اب رپلائی میں کہنا چاہتا تھا کہ حسین تیری ماں، لیکن جیسے اسے یاد آیا نا کہ حسین کی ماں کون ہے. حسین کو حسین نے اس کے عقل کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کو بیدار کیا. چھٹے امام کی حدیث جا کے پڑھیے گا، 75 لشکر ہے. عقل کا ایک سپاہی ادب ہے. امام نے جو اس کا ادب کا سپاہی سو رہا تھا، ظاہر مولا کے سواری کو پکڑنا کہ بے ادب ہی ہے، تو ادب کا سپاہی سو رہا ہے. وہ اگر کھڑا ہوتا تو کبھی بے ادب ہی نہ کرتا. امام نے اس سپاہی کو اٹھانے کے لیے اسے ایک جھٹکا دیا کہ تیری ادا پہ تیری ماں بیٹھے، تاکہ مجھے رپلائی دے، اور رپلائی میں اس سپاہی بیدار ہو جائے کہ اور احتیاط کر، تیری ماں کہاں اور نبی کی بیٹی کہاں. کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حسین کہہ تو میں بھی سکتا ہوں لیکن مجبور ہوں، تیری ماں فاطمہ ہے. اس کے بعد امام نے کچھ نہ کہا. شب عاشور خیمے میں بیٹھا تھا. جنگوں میں لوگ اپنی فیملیز کو لے جاتے تھے، اور بھی اطراف کا ہی تھا. عابد تھا، مسلح پہ بیٹھا ہے،
غور و فکر کر رہے ہیں کیا کروں اے ہر جس حسین کو ایک جملہ نہیں بول سکتے کیونکہ زہرا کا بیٹا ہے، تو قیامت کے دن اسی بی بی کو جواب کیا دے گا کہ تو نے اس حسین کے گلا کاٹ دیا؟ اتنے میں ہر کی ننھی بچی تھی، وہ دوڑے دوڑے خیمے میں آئی، بابا ایک پیالہ پانی کا دو، بیٹی مٹکا پڑا ہے پانی پڑا ہوا ہے پی۔ کہا نہیں بابا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ بیٹی کس کے لیے چاہیے؟ بابا سامنے جو خیمے لگے ہیں نا وہاں سے ہو کر آ رہے ہیں۔ عجیب روایت کے جملے۔ پانی کو ٹھنڈا، کربلا میں گرمی بہت تھی، پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پچھلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا دیہاتوں میں، مٹکوں کے اطراف میں گونی لگا دیتے تھے، ایک کپڑا ایک بوری مٹکے میں باندھتے تھے تاکہ پانی کو وہ کیا رکھے، ٹھنڈا رکھے۔ کہتی ہے بابا خیموں سے ہو کر آئی ہوں، پورے مٹکے خالی ہیں، اور جن مٹکیوں میں وہ بوریاں بندھی تھی بچیاں، وہ کیونکہ بوری وہ گیلی ہو گئی تھی نا، مٹکے میں بندھی ہوئی تھی، کہتی ہے بچیاں اتنی شدت پیاس ہے اپنے سینوں کو ان بوریوں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی پیاس بجھے۔ کہتے یہ جملہ ہر نے سنا نا کہ وہ حسین جس نے سارا پانی میرے لشکر والوں کو پلا دیا، کریم ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب محمد حسین اتنا پانی بھر رہے تھے نا، میں نے کہا آقا ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، کہ عباس تو لے کر آ۔ حسین کو پتا تھا ایک پیاسا لشکر آنے والا ہے، فرماتے ہیں پورے ہر کے لشکر کو پانی پلایا، آخر میں ہر کا ایک سپاہی اونٹ پہ تھا، بڑی دیر سے پہنچا، دور سے امام نے دیکھا، حکم دیا اسی کو جلدی لے کر آؤ، یہ بہت پیاسا ہے۔ اتنی شدت پیاس تھی کہ اس سپاہی کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ امام آگے بڑھے، فرمایا اے عرب بھائی نیچے آ، پانی پی، کہیں شدت پیاس سے تو مر نہ جائے۔ کہتے ہیں حسین کی آواز اس نے نہیں سنی، اتنی اسے پیاس لگی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مولا حسین نے خود اس کی اونٹ کی مہار کو پکڑا، اونٹ کو بٹھایا، اسے اتارا، اس قدر بے حال تھا کہ گرا اور حسین کے گھٹنے پہ اس کا سر پڑا، اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے اسے پانی پلایا۔ لیکن مقام غضب یہ ہے، یہ وہی بندہ تھا جس نے انگوٹھی اتارنے کے لیے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا۔ دو کردار تجھے نظر آ رہے ہیں، حسین سامنے بھی انسان ہے لیکن مکمل جہالتوں سے بھرا ہوا، ظلم سے بھرا ہوا۔ کہتے ہر نے جیسے سنا اور یہ سوچ رہا ہے، یہ سارا منظر ہر کے ذہن میں آ رہا ہے کہ حسین نے سارا پانی میرے لشکر والوں کو پلا دیا۔ اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، کہ جب میں حسین کو ایک بات نہیں بول سکتا جس میں بے ادبی ہو، حسین کی بچیوں کو یتیم کیسے بناؤں گا؟ یہی فلسفہ مجلس امام حسین ہے کہ بندے خدا شکلیں بدل رہی ہیں، کیریکٹر نہیں بدل رہے۔ آج تو دیکھ کہ تیرے اندر صفات حسینی کتنی ہے، اور یہ نیت کر کے مجلس امام حسین، مولا اگر کوئی ظلم اور جہالت کا سپاہی میرے اندر ہے، میں اسی مجلس میں اس کا گلا گھونٹ کے مجلس سے باہر جاؤں گا کہ کہیں یہ سپاہی مجھے آپ کے در سے کیا نہ کر دے، دور نہ کر دے۔ ایک مرتبہ یہ سنو کہ ایک بندہ امام حسین کی توہین کر رہا تھا، مولا حسین کو خدا نہ خواستہ گالیاں دے رہا تھا، ہم کہ اس پہ لاکھ لعنتیں ہوں، لیکن کہیں یہ میرا کیریکٹر بن جاتا ہے کہ کبھی جب مجھے غصہ آتا ہے میں خود گالیاں دینا شروع کر دیتا ہوں۔ نارمل حالات میں نارمل رہنا یہ کمال نہیں ہے، ایب نارمل حالات میں نارمل رہنا۔ اب بڑے سکون سے بیٹھے ہو، بھی کسی کو غصہ بھی نہیں آ رہا، یہاں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، کوئی کسی مومن سے لڑے گا نہیں، بے احترامی نہیں کرے گا، لیکن اچانک گھر گئے، ماں نے کچھ بول دیا، باپ نے غصے میں کچھ بول دیا، چار لوگوں کے سامنے تیری بے عزتی کر دی، نیچرل انسان کو غصہ آتا ہے نا، اس غصے میں نارمل رہنا یہ کمال ہے۔ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر لعاب دہن پھینکتا ہے، یہ کمال علی تھا کہ علی وہاں صبر کرے، یہ مقام صبر ہے۔ بولا جائے ایک بندے نے 20 سال سے مولانا کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور بعد میں پتا چلے بندہ اندھا تھا تبھی نہیں دیکھا، یہ کمال تھوڑی ہے۔
طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہ کرنا، یہ کمال یوسف ہے، یہ کمال اہل بیت۔ یہ نہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی یا بد دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ جب امام نے خیموں کے اطراف میں خندق کھودی، ایک گھوڑے سوار امام حسین کی توہین کرتا ہے کہ حسین تو آگ کس کے لیے جلا رہا ہے؟ الیاذ باللہ، تو اپنی دنیا کے جانے کے بعد اسی آگ میں جائے گا۔ امام نے سنا، جب توہین کی، امام نے کہا تجھے نہیں پتا خدا نے مقام اہل بیت قرآن میں کیا رکھا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا کا اجر ادا کر رہا ہے۔ تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ نبی کا نواسا ہوں۔ کہ خدایا جس آگ کے لیے حسین کو تانا دے رہا ہے، اسی آگ میں ایسے جلانا۔ کہتے ہیں صبح عاشور ہوئی، یہ خندق کے اطراف میں اپنے گھوڑے پہ دوڑ رہا تھا، پاؤں اس کا پھنسا زین میں، اور یہ گرا، وہی آگ جو خندق میں امام نے جلائی تھی اسی میں جل کے مر گیا۔ یہ نہیں کہ بد دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن آخر تک اہل بیت چاہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ملے؟ ہدایت ملے۔ شمر سینے پر سوار ہے۔ اختلاف ہے کہ مولا کا گلا کس نے کاٹا۔ 6 سے 7 لوگوں کا نام آتا ہے۔ نام کیوں آتا ہے؟ کیونکہ 6 سے 7 گئے تھے امام کا گلا کاٹنے، جرت کسی کو نہیں ہو رہی تھی۔ ابوہت حسین، مقام حسین، آگے جاتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں کاٹ سکتے۔ اشکل اشقیا، شمر آگے بڑھتا ہے، جرت کرتا ہے، سینے ابی عبداللہ الحسین پہ سوار ہوتا ہے۔ کہتے وہاں بھی امام حسین اسے متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ شمر دیکھ میں کون ہوں، تجھے نہیں پتا ان ہونٹوں پہ میرے نانا بوسہ دیا کرتے تھے، تجھے نہیں پتا اس چہرے پہ کتنی مرتبہ نبی نے بوسہ دیا ہے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں حسین کون ہوں، یہ باتیں مجھ سے نہ کرو۔ کہ شمر اب بھی وقت ہے، میں تیرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، گلا نہ کاٹ، کیونکہ اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ حجت خدا کا گلا کوئی کاٹے، اس کی معافی ہے ہی نہیں۔ عجیب جملے روایت کے، امام حسین نے یہاں تک کہا اور اپنا شمر میرے بدن کو دیکھ، اتنے بدن میں زخم لگے ہیں، تو اگر مجھے چھوڑ دے خون بہتا جائے گا تو میری روح خود بخود نکل جائے گی، لیکن اپنے ہاتھوں کو حجت خدا کے قتل میں ملوث نہ کر۔ کہتے نہیں مانا، اور اس نے چھری چلانا شروع کی۔ یہاں پہ ایک اور معجزہ امام نے اسے دکھایا۔ کہتے ہیں جب چھری چلا رہا تھا حسین کا گلا نہیں کٹ رہا تھا۔ کہنے لگا حسین یہ کٹتا کیوں نہیں؟ کہ کیسے کٹے؟ یہاں میری ماں زہرا نے بوسے دیے ہوئے، یہاں میرے نانا نے بوسے دیے۔ پھر امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا۔ ہدایت کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے اہل بیت نے کیا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں ان مظلوموں پر جنہوں نے انسانیت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ کہ خلوص دل سے اگر حسین کو سلام کرو خدا ثواب بچارت حسین عطا کرتا ہے۔ کہ مولا ایک سلام سے ثواب مل جائے گا؟ فرمایا نہیں، ایک نشانی ہے، اگر سلام کرو، سلام کرتے کرتے اگر تیری آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے آنسو نکل آئیں تو فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ خلوص سے دیکھیے، خلوص سے ایک آنسو بھی آنکھ سے نکلے نہ کافی ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ہر مجلس کے بعد رات کو گھر جاؤ، بستر پہ سوچو آج کون سی تبدیلی میرے اخلاق میں، میرے کردار میں، میری بری عادتیں۔ مجلس اگر وجود کو بدل دے تو یہ حر نما مجلس ہے، لیکن اگر نہ بدلے تو یہ بالکل ایسے لوگ آتے تھے اہل بیت سے ملتے تھے پھر ویسے کے ویسے رہتے تھے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی
أصحاب الحسين بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ فرمایا مومن ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی ہے۔ آپ نے زندگی میں بڑے بڑے ذاکروں کے مصائب سنے ہوں گے، لیکن اگر زندگی میں کبھی دل کرے امام زمانہ کے مصائب سنو، جو مصائب خود امام نے اپنے جد کے پڑھے ہیں، تو فرمایا زیارت ناہیہ پڑھا کرو۔ ناہیہ یعنی نوحہ امام زمانہ، سنیں گے اپنے جد کی مصیبت کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ شاید کوئی مومن سوچے یہ کس بی بی کی کلائیاں ہے، کہیں پہ امام نام نہیں لیتے، مصیبت کا ذکر کرتے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بی بی زینب کی کلائیاں ہے جسے امام زمانہ یاد کرتے ہیں۔ میں نے بڑا سوچا کربلا میں بڑے بڑے مصائب آئے، ظالم نے بی بی زینب کو تادیا نہ مارا، لیکن امام زمانہ نے وہ مصیبت یاد نہ کی۔ کبھی ملتا ہے نو کے نیزہ سے زینب کے سر پہ مارتے تھے، لیکن امام زمانہ نے یہ مصیبت یاد نہ کی، بلکہ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا۔ میں نے بڑا سوچا اس مصیبت کو کیوں یاد کر رہے ہیں، جب ایک روایت نظروں سے گزری مولا کے جملہ میری سمجھ میں آیا۔ راوی کہنے لگا 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ شاید کوئی بچہ کہے مولانا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے بازو سلامت تھے، بھلا عباس کی طرح کیسے گرے؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے
باندھ گیا تھا، زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام، فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، نام نہیں لے رہے، یہ کس کے رخسار ہے، تیرے ذہنوں کو منتقل کر رہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ رسول خدا کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں، فرمایا مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مار کرو۔ یہ حسین کی 4 سالہ بیٹی، روایت کے جملے زندان شام جب بابا کے کٹے ہوئے سر کو گودی میں لیا، رو کے کہنے لگی میرے غریب بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو۔ بچی نے ایک جملہ کا حسین کے کلیجے کو ہلا دیا، کہنے لگی بابا میرے غریب بابا، بابا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو۔ بابا سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا کیا شمر کی اپنی کوئی بچی نہیں تھی؟ امام نے فرمایا صاحب اولاد تھا۔ کہ مولا پھر سکینہ کو اتنا کیوں مارتا تھا؟ امام نے فرمایا اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو، اگر وہ تجھے تکلیف دینا چاہے، وہ تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیری بچی کو مارے گا۔ فرمایا جب جب زینب کو تکلیف دینی تھی، یہ میری سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ آخری سلام اور زحمت کو تمام، فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پسے گردن باندھ گیا، میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ پھر فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، میرا سلام ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ میں کہوں گا امام زمانہ ایک سلام آپ نے کیا، مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا آپ کا سلام خشک ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مارتا رہا، لیکن کہوں میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سکینہ کی یتیمی کا، تجھے واسطہ مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کا، تجھے واسطہ سیدہ زینب کے بندھے ہوئے ہاتھوں کا۔ خدایا اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ سید اعجاز حسین، سید ناصر حسین، مدثر افتخار، بدر افتخار، ظہیر شاہ، سید ارتضاء، سید تہذیب الحسن، سید طاہر عباس، نجم الحسن، عرفان حیدر، خدایا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی رزق و روزی میں اضافہ فرمائے، جتنی بھی سادات برادری خدا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ سید ساجد حسین کی زوجہ اور سید نجم الحسن کی زوجہ بیمار ہیں، خدا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔
اس محفل میں، اس مجلس میں خدا جو بھی تنگ دست ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے۔ پروردگارہ قبر و قیامت میں ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما۔ پروردگارہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کو دور فرما، حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ہاں، آج پتہ چلا ہے کہ کزن ہیں جلوس میں فوت ہو گئے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس مرحوم کے لیے اور بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت۔